ہندو لڑکی کا مسلمان لڑکے کو راکھی پہنانا۔ اگر ہندو لڑکی مسلمان لڑکے کے ہاتھ میں راکھی باندھے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ خورشید احمد سہارنپور سے۔ مجھے یہ راکھی کا نہیں پتا تھا، یہاں میں نے لڑکوں سے پوچھا ہے، کہہ رہے ہیں کوئی ہندوؤں کی رسم ہے، کوئی مذہبی تہوار ہے۔ تو اگر مذہبی تہوار ہے تو پھر تو حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ ہمیں غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں ان سے مشابہت اور ان تہواروں کو والے کام کرنے کو سخت ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے، اس بالکل جائز نہیں ہے۔ اور اگر ان کے مذہب کا شعار ہے تو بالکل حرام ہے، اور اگر مذہب کا شعار نہیں ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ یہ رسم ایسی ہے جو ہندوؤں کے ساتھ خاص ہے تو بھی جائز نہیں ہے، اور اگر ہندوؤں کے ساتھ خاص نہیں ہے تو پھر تو کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن ایک نامحرم لڑکی پھر بھی مسلمان لڑکے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں پہنا سکتی، کیونکہ یہ بے تکلفی کی بات ہے، اور کسی نامحرم لڑکی کے ساتھ ایسی بے تکلفی مرد کے لیے حرام اور ناجائز ہے، اور عورت کے لیے بھی حرام اور ناجائز ہے۔ کھانے کے دوران اذان کا جواب دینا، کیا کھانا کھاتے وقت اذان کا جواب دینا چاہیے؟ محمد الیاس ابو ظہبی سے۔ دیکھیں، کھانا کھاتے ہوئے کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے کھانے کی طرف آپ کی توجہ پوری نہ رہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ بھرپور لذت کے ساتھ، رغبت کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے، اللہ کی نعمت ہے، اس سے کھانا جزو بدن بنتا ہے۔ تو اذان جیسے ہوتی ہے تو انسان کنفیوز ہوتا ہے نا، وہ جب وہ مؤذن کے الفاظ ختم ہوں گے تو فوراً آپ نے جواب دینا ہے، تو اس لیے بس کھانا کھائیں تسلی کے ساتھ، تو نہ دیں جواب، کوئی حرج نہیں ہے اس میں انشاءاللہ۔ عورت کا بالوں پر کالا رنگ کرنا، کیا عورت کے لیے سر پہ کالا خضاب یا کالا رنگ لگانا صحیح ہے؟ عزت خان کوئٹہ سے۔ دیکھیں، 40 سال کی عمر سے پہلے مرد ہو یا عورت ہو، دونوں سفید بالوں کو کالا کر سکتے ہیں، بلیک کلر لگا سکتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو انتہائی جوانی کی عمر بیان کی ہے نا، وہ بیان کی ہے 40 سال، حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ۔ قرآن کہتا ہے جب انسان اپنی بھرپور طاقت کو پہنچتا ہے، یہاں تک کہ 40 سال کا ہو جاتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 40 سال ایک پیک کی ایج ہے۔ اس کے بعد انسان پر زوال آنا شروع ہوتا ہے، فزیکلی جو میڈیکلی جو زوال ہے وہ آنا شروع ہوتا ہے۔ تو اب 40 سال کے بعد انسان کی ہڈیاں بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بال بھی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو 40 سال کے بعد اگر آپ سفید بالوں کو کالا کریں گے تو حدیث میں منع ہے۔ یہ کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ تغییر خلق اللہ ہے، یعنی آپ گویا اپنے بڑھاپے کو چھپا رہے ہو آپ، تو کالا کرنا جائز نہیں ہے۔ 40 سال سے پہلے اگر آپ بالوں کو کالا کرتے ہیں تو اس کے جائز ہونے کی دلیل یہ کہ یہ بڑھاپے کو نہیں چھپایا جا رہا، بلکہ یہ عیب کو زائل کیا جا رہا ہے۔ 40 سال سے پہلے بال سفید ہونا بیماری کی وجہ سے عیب ہے ایک، تو عیب کو تو دور کیا جا سکتا ہے نا، لیکن 40 سال کے بعد بال کا سفید ہونا کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ تو نیچرل ہے۔ تو نیچر کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو، جو نیچر نہ ہو، بلکہ 40 سال سے پہلے بال کا سفید ہونا یہ نیچر کے خلاف ہے۔ تو اس لیے 40 سال سے پہلے تو کوئی حرج نہیں ہے بال کو کالا کرنے میں۔ 40 سال کے بعد آپ بال کالا کرنا یہ جائز نہیں ہے، نہ مرد کے لیے جائز ہے نہ عورت کے لیے جائز ہے۔ ہاں، کوئی اور کلر لگا سکتے ہیں، براؤن کلر لگا لیں یا ریڈ لگا لیں، یہ جائز ہے، لیکن ایسا براؤن لگانا جو بالکل بلیک ہو، بلیک جیسا ہو، ڈارک براؤن، وہ بھی بلیک ہی کے حکم میں ہے، کیونکہ ہمارے جو بال ہوتے ہیں نا نیچرل، وہ 100% کالے نہیں ہوتے، وہ ڈارک براؤن ہی ہوتے ہیں عام طور پہ، تو اس لیے ڈارک براؤن بھی جائز نہیں ہے، ایسا ڈارک براؤن جو دیکھنے میں بالکل کالا لگے۔ تو ایسے کلر لگایا جا سکتا ہے جو لائٹ براؤن ہو یا براؤن ہو، دیکھنے سے لگے کہ بھئی یہ بلیک نہیں ہے، صاف پتہ چلتا ہو، تو ایسا کلر لگانے میں 40 سال کے بعد کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 40 سال سے پہلے آپ بلیک لگا سکتے ہیں، 40 سال کے بعد بلیک نہیں لگا سکتے۔ پر اقبال ہنگو سے، میں بینک میں جاب کرتا ہوں اور میرا کام انشورنس دینا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ نہیں جائز ہے، آپ کا کام حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے ملنے والی آمدن بھی ناجائز ہے۔ عثمان بحرین سے، کیا ہم زکوٰۃ فاؤنڈیشن کو دے سکتے ہیں کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ آپ کی زکوٰۃ مستحقین تک پہنچے گی، اور کیا زکوٰۃ مسجد کے تعمیراتی کام کے لیے دے سکتے ہیں؟ مجھے نہیں پتہ جی، یہ لوگ زکوٰۃ مستحقین، زکوٰۃ کے مصرفین تک زکوٰۃ پہنچاتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ زکوٰۃ کو تعمیراتی چیزوں میں اور ڈاکٹروں کی تنخواہوں میں بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے اب مجھے ان کا نہیں پتہ، تو آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ آپ زکوٰۃ میں غرباء اور مساکین کو مالک بناتے ہیں، ان توکیل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یعنی ان کو یا ان کے وکلاء کو مالک بناتے ہیں کہ نہیں، تو
اگر وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے دے سکتے ہیں، نہیں کرتے تو نہیں دے سکتے۔ باقی زکوٰۃ مسجد کے تعمیراتی کاموں کے لیے نہیں، بالکل جائز نہیں ہے۔ کیا عورت ناپاکی کے ایام میں کلمات پڑھ سکتی ہے؟ جی پڑھ سکتی ہے۔ میرے شوہر کی خالہ کی بیٹی منہ بولی بہن ہے، وہ ایک دوسرے کا ماتھا بھی چوم لیتے ہیں، اس کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، شوہر کی خالہ کی بیٹی منہ بولی بہن ہے، یعنی شوہر کی منہ بولی بہن ہے، نہیں جی، اس کا ماتھا آپ کے ہسبینڈ نہیں چوم سکتے، کیونکہ بہرحال وہ نامحرم ہے۔ خالہ کی جو سگی بیٹی ہے تو وہ کزن ہے نا، تو کزن سے تو نکاح بھی جائز ہے، تو نامحرم ہوتی ہے، اس لیے ان کو منع کریں اس کام سے۔ عبداللہ صاحب انڈیا سے کہتے ہیں، کیا نمازی کے آگے سترے کے طور پر رومال لٹکا کر جا سکتے ہیں؟ کیا نمازی کے آگے بیٹھا ہوا شخص اس کے دائیں یا بائیں جانب سے نکل سکتا ہے؟ رومال تو نہیں لٹکا کے جا سکتے، یعنی رومال کوئی بھی چیز زمین پہ ہو تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص رومال لٹکا کے کھڑا ہو جائے، یعنی زمین تک رومال ٹچ ہو رہا ہو، اور دوسرا پھر آگے سے گزر جائے، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ اور نمازی کے آگے بیٹھا ہوا شخص دائیں یا بائیں جا سکتا ہے، کراس نہیں ہو سکتا۔ پاپا کہنا کیسا ہے؟ جی پاپا جو صبح چائے میں ڈبو کے بھی کھایا جاتا ہے اور ڈیڈی کو بھی کہا جاتا ہے، جائز ہے، لیکن والد کے لیے والد کا لفظ، ابو کا لفظ، یہ بہت پیارا لفظ ہے، اردو زبان کا ایک کلچر ہے، اس لفظ میں مٹھاس ہے۔ تو ہم لوگ بہت سی چیزیں انگریزوں سے لی ہیں ہم لوگوں نے، وہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گئے ہیں۔ ڈیڈ ہاؤ آر یو، واٹ آر یو ڈوئنگ، اس طرح کے، تو ڈیڈ میں تو وہ مزہ نہیں ہے، احترام نہیں ہے، جو اسی طرح پاپا میں بھی نہیں ہے وہ احترام جو لفظ ابو میں ہے۔ تو بابا بھی کہہ دیا کریں ٹھیک ہے، لیکن پاپا بہتر ہے، نہ ابو کو کہا کریں۔ بہرحال جائز ہے، کوئی پاپا کہہ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور وہ ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے، صرف افضلیت کی بات کر رہا ہوں کہ اپنے کلچر کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر کوئی کنوارا لڑکا ہوش و حواس میں کہے کہ میں جب جس عورت سے نکاح کروں گا اس کو 3 طلاق ہے، تو اس کے لیے شادی کی کوئی گنجائش ہے؟ جب بھی یہ نکاح کرے گا تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ تو بعض لوگ اس پہ یہ دلیل دیتے ہیں، اسلاف سے اقوال پیش کرتے ہیں کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں، اسلاف سے جو اس طرح کی حدیث میں فتوے ہمیں ملتے ہیں کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اجنبی عورت کو کہہ دے تمہیں طلاق ہے، تو ظاہر ہے وہ جب نکاح ہی نہیں ہے تو طلاق کہاں سے ہوگی؟ لیکن اگر نکاح پہ معلق کر دے طلاق کو کہ میں نے اس سے نکاح کیا تو اس کو طلاق، تو نکاح کرتے ہی پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو اب اگر کسی نے ایسا الفاظ کہہ دیے ہیں تو پاگل ہے، اس کو تو سب سے پہلے کوڑے لگنے چاہیے، پاگل خانے میں بھی جمع ہونا چاہیے ایسے شخص کو، اپنے اوپر بلا وجہ کہ اس نے عذاب میں ڈال دیا اپنے آپ کو۔ تو اب یہ کہ یہ نکاح کیسے کرے گا، اس کے لیے آپ جو ہے قریبی دارالافتاء سے رجوع کریں، جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہاں جائیں کسی دارالافتاء سے، تو وہ آپ کو نکاح کا ایسا طریقہ بتائیں گے کہ جس میں آپ کو زبان نہ ہلانا پڑے، یعنی آپ کی طرف نکاح کی نسبت نہ ہو، وکالت کے ذریعے، فضولی کے ذریعے نکاح ہو، کوئی اور آپ کا نکاح کرا دے، یعنی اس لڑکے کا کوئی اور نکاح کرا دے اور یہ زبان سے ہاں نہ کرے، عمل سے ایجاب کرے۔ تو اس کا کیا طریقہ ہے، یہ چینل میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ یہ ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی اور وہمیوں کی تعداد کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو اس طرح کے جو خاص پرسنل نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں اس کو پھر کسی قریبی دارالافتاء سے، کسی مفتی سے مل کے براہ راست پوچھ لینا چاہیے۔ تو آپ جہاں رہتے ہیں وہاں قریب ترین کوئی معتبر عالم ہو، مفتی ہوں، تو ایسا لڑکے کو چاہیے کہ وہاں جا کے بتائے کہ میں نے اس طرح کے الفاظ ادا کیے ہیں، تو میرے نکاح کی اس کیا صورت ہے، وہ ان کو طریقہ بتا دیں گے۔